بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج اس رمضان کے مہینے کی تیسری تراویح تھی اور تیسرے پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ تیسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی سارے رسولوں کے درجے، ان کے مرتبے ایک نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، بعض کا مقام بعض سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی اسے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، منہم من کلم اللہ، کہ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف حاصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر اپنے رب سے بات کی تھی۔ تو اس طرح سے سارے انبیاء کا درجہ برابر تو نہیں ہے، سارے رسولوں کا درجہ برابر تو نہیں ہے، جیسے سارے انسان ہیں، سارے انسانوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب برابر نہیں ہیں، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء کے درمیان اس طرح سے کہ فلاں نبی سے افضل ہے، فلاں نبی سے افضل ہے، اس طرح سے باتیں کبھی مت کیا کرو۔ ہے ان میں سے بعض سے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، یہ عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے درمیان کمپیئر کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے ابھی سب لوگ ہیں یہاں پر، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے مسلمان مومن، درجات سب کے الگ الگ ہوں گے، یہ عقیدہ ہے کہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں، لیکن اگر میں 2 میں سے کہوں کہ نہیں یہ ان سے افضل ہے نا، تو دوسرے آدمی کو بات بری لگتی ہے، اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بری لگتی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، کہا کہ ایسا نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کے سامنے ایک یہودی نے ایسے ہی تھوڑی سی شرارت کر دی تھی اور کہہ دیا تھا یہ کہ والذی نفس محمد والذی فضل موسیٰ علی محمد، یعنی اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی ہے۔ اب یہودی تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ تو یہ جو مسلمان صحابی تھے وہاں علیہ وسلم نے جب سنا تو اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ انبیاء کے درمیان ایسے کمپیئر مت کرو، ہم تو سارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کی جو درجات ہے ان درجات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، کسی نبی کے بارے میں کسی رسول کے بارے میں ہم کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ آپ سارے انبیاء کے امام ہیں، لیکن ہم کمپیئر نہیں کریں گے ایک کو دوسرے سے افضل اس طریقے سے نام لے کر کے، یہ کام نہیں کریں گے، اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے تیسرے پارے کی، اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں آیت الکرسی، اسی میں پھر آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، اس کو کوئی پڑھتا ہے تو شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت الکرسی یاد کرائی جاتی ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی ہیں سب کو یہ آیت یاد ہے، یاد یقیناً ہوگی، ہمیشہ جو ہے اسے پڑھتے رہنے کی وجہ سے کبھی بھی بچہ تھوڑا سا ڈرتا ہے، کچھ خوف محسوس کرتا ہے تو فوراً آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ ایک آیت ہے لیکن اس آیت کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو جلالت شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کا پورا ذکر اسی کے اندر موجود ہے۔ اور شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں کے یہاں غلط عقیدہ تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ بھی پیر مرشد یا مختلف لوگوں کی اتباع کرتے رہتے ہیں، جن کا یہ خیال رہتا ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں لیکن ہمارے یہ جو ہے پیر مرشد جو ہے یا جو بھی جس کو انہوں نے جو ہے ولی بنا کر کے رکھا ہے یا اونچا مقام دے کر کے رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو بخشوا لیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کی نفی ہے اس میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمت کس کو ہوگی کہ کسی کے بارے میں سفارش کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں تو سب کانپیں گے، سب ڈریں گے، بڑے بڑے نبی جن کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے وہ بھی وہاں پر ڈرتے رہیں گے، وہاں ہمت کس کو ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جب اجازت ملے گی تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور وہاں سے سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وہ بڑی لمبی بحث ہے سفارش کے تعلق سے، کبھی لمبا درس ہوا تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہوں، پوری بحث جو ہے ذکر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ جو ہے ہمارے دین کا، آج کل اس مسئلے کو لے کر کے کافی کچھ بحث ہو رہی ہے، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتے ہیں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے
کہ کسی کو زور زبردستی یا گن پوائنٹ پر کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہو، ایسا پوری اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو بھی آئے گا اپنی مرضی سے آئے گا، اس کو جو ہے اگر اطمینان ہے اسلامی تعلیمات پر تو وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ کبھی بھی اسلام اس بات کا قائل نہیں رہا ہے کہ زبردستی کسی کے منہ میں اسلام کا کلمہ ٹھوسنا ہے، اور جب تک وہ نہیں پڑھے گا تب تک اس کے گردن سے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی یا اس کی کن پٹی سے جو ہے پستول نہیں ہٹایا جائے گا۔ ایسا کبھی بھی اسلام میں نہیں رہا۔ یہی ضابطہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ دین میں داخل ہو گئے، داخل ہونے سے پہلے یہ ہے کہ اچھی طرح سے سوچ لو، اچھی طرح سے معلومات کر لو، اچھی طرح سے جانکاری کر لو، اور اس کے بعد دین میں داخل ہو۔ لیکن داخل ہونے کے بعد اگر کوئی مرتد ہوتا ہے یعنی دین چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کا پھر حکم یہی ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، اور یہ بھی اسلامی حکومت جب قائم ہو تب۔ ہم یہاں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں اسلامی حکومت اور اسلامی احکام نافذ نہیں ہے وہاں ایسا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے، اور اس پر جو ہے وہ سزا نافذ کریں گے، کیونکہ یہ شر پسند لوگ ہیں۔ میں یہ بات جو کہہ رہا تھا کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آج کل پورا ایک جو ہے ہمارے اس ملک میں ایک پورا گروہ بن گیا ہے جن کو ایکس مسلم کہا جاتا ہے۔ ابھی انگلش کا کچھ عجیب سا مسئلہ ہے کہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکس مسلم۔ کیوں ایکس مسلم جو ہے؟ قرآن کہتا ہے مرتد، وہی لفظ استعمال کرو، مرتد۔ مسلم کا لفظ جوڑنا یہ غلط ہے ان کے ساتھ۔ جب ایکس مسلم کہیں گے تو کیا ہو گیا، وہ مسلم کا لفظ جوڑ دیا آپ نے۔ نہیں، یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلم کے لفظ سے ہی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، نہیں یہ پہلے مسلمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا اسلام میں کیا ہے، کس طرح کی احکام ہیں، پسند نہیں آیا، چھوڑ دیا انہوں نے، تو ایکس مسلم ہے۔ یہ ایکس مسلم نہیں، یہ مرتد ہے۔ جب انہوں نے قبول بھی کیا تھا تب بھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کے نہیں، بلکہ شر پسندی، ان کی طبیعت کے اندر ہی شر تھا، اور اسی مقصد سے قبول کیا تھا کہ قبول کریں گے، شام کو پھر واپس ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو دیکھ لیا اندر جا کر کے یہ دین صحیح نہیں ہے، تو وہ خواہ پروپیگنڈا اس طرح کا کریں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی جو صرف شر ہے، فساد ہے، پورا سماج اس کی زد میں آئے گا، مسلمان جو سنیں گے ان کا خون کھولے گا، آپس میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی طرح کا فتنہ ہو، امن و شانتی وہ چاہتا ہے، تو ہر وہ چیز جو امن و شانتی میں بھنگ ڈال سکتی ہے، یعنی سماج سے امن کو، شانتی کو، سلامتی کو ختم کر سکتی ہے، تو اس کی سزا بھی اسلام نے بہت سخت رکھی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے، ایکس مسلم نہیں، وہ ہم نے ایجاد کر لیا، وہ مسلم کا لفظ ساتھ میں نہیں جڑنا چاہیے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے ایسی شرارت کی تھی، بعد کے دور میں بھی ایسی شرارتیں ہوئی، منافقین کی طرف سے ایسی، یہودیوں کی طرف سے اس طرح کی شرارتیں کی گئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بھی یہ شرارت کی ہے ان کا مقصد شر و فساد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو تیسرا پارہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے، شروع میں آدھا تقریباً پارہ جو ہے سورہ بقرہ ہی کا حصہ ہے، تو اس پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب سے، اور بہت لمبی بحث ہے اس کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو آیت میں نہیں بلکہ بہت جو ہے لمبا اس کا بیان، اتنا لمبا بیان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قرآن میں دوسری جگہ پر نہیں ہے، یہیں پر ہے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں
اس کی شروعات تو یہی سے ہوتی ہے جو آپ خطبے وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو ایک دانہ جیسے زمین میں ڈالتے ہیں تو ایک دانے سے بالیاں آتی ہیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 700 دانے۔ یہ جو ہے قرآن کی اسی پارے کا یہ حصہ یہ بھی ہے خرچ کرنے کا بتایا، لیکن اس کے بعد جو ہے خرچ کرنے کے آداب بیان کیے، اس کی فضیلت تو ہے ہی اپنی جگہ پر، میں نے کبھی خطبے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا کھجور بھی نہیں، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا جو ہے، ایک ٹکڑا اگر اللہ کے راستے میں دے دیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اور بچنا چاہیے۔ تو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ اس کا ذکر جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، 4 اس کے اہم جو ہے آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کہ آخر میں ذکر کی گئی ہے اس میں، لیکن میں شروعات وہاں سے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور وہ طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں وہ حلال کمائی کا، تو اس کے آداب میں سے یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی، یہ پہلی چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ مال میں نے کہا کہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حلال کمائی سے ہے، جائز کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ جائز کو ہی قبول کرتا ہے، حرام سے کمایا ہوا چاہے جتنا بھی کوئی خرچ کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک پہلی چیز۔ دوسری کیا ہے اس میں کہ یہ کہا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج کے دور میں بہت کثرت سے یہ چیز ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آگے جو ہے اور بھی جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا اور رمضان کا مہینہ جب ختم کے قریب آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں، صدقہ فطر کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ ابھی لوگوں کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، لوگ تو اللہ کے نیک بندے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، لیکن جو تنظیمیں ہیں، جو سینٹرز ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو اپنا بینر لگا کر کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ بعض جو ہے خواتین نے خود جو ہے میرے سامنے اس کا ذکر کیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ 4 آداب میں سے یہ تو ریاکاری، اور 2 اور بیان کر دوں تو آپ کو وہ بات پیش کرتا ہوں کہ کیوں تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ ایک تیسرا جو اس کا ادب یہ ہے کہ جب صدقہ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں تو کبھی احسان نہ جتلائیں۔ وہ ہے قرآن کے اندر ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ من کسے کہتے ہیں؟ احسان عزا جو ہے۔ تو اس چوتھی چیز کیا ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے ان کو، جن کو دے رہے ہیں تکلیف پہنچا کے۔ تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے ان کو کچھ کہہ دیا تو، لیکن زبان سے کچھ کہہ دیا جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو بہت مجبور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ قبول کر رہا ہے، تو سوچئے اس کو تکلیف پہنچا کر کے دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، پھر اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو ابھی کہ وہ جو ہے بعض خواتین وہ صدقہ فطر کی بات وہ بھی لینے کے لیے وہ گئی تھی کسی سینٹر کی طرف سے کہ ہاں وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ انتظار، وہ صاحب جو ذمہ دار ہیں وہ آئیں گے تو وہ دیں گے، فوٹو لیں گے اور دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا فوٹو لینے کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔
وہ انتظار کرتے کرتے رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا. وہ عورتیں گھر کے ان کے اتنے سارے کام، ساری چیزیں، وہ بہت تکلیف انہوں نے محسوس. اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. کہیں اور کا ایک مسئلہ تھا میرے پاس، وہ آیا کہ جو ہے وہ ہر ایک کا آدھار کارڈ نمبر، ہر ایک کا موبائل نمبر صدقہ دے رہے ہیں. کون سا جو ہے ان کے نام سے کیا کر رہے ہیں ایسا کہ جو ہے پوری ان کی ڈیٹیل؟ اس کی ضرورت کیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ جو ہے ان کی پوری ڈیٹیل ان کا فوٹو لیا جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ جو ہے پوری دنیا دیکھے کہ یہاں یہ آدمی صدقہ لے رہا ہے؟ خیرات کوئی پسند کرے گا اس کو؟ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کی مجبوری نہ ہو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہاں جا کر کے وہ نہیں دیں گے. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری بھی ہے، تکلیف پہنچانا بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے احسان جتلانا بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں. ان سے جو ہے رکنے کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں. میں ایک ایک آیت پیش کر کے وہ مثال بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ابھی آگے جو اسی پارے کے اندر باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں. تو صدقہ اور خیرات کے تعلق سے کچھ آداب ہیں، اس کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر آگے جو ہے جا کر کے ذکر کیا، پھر آگے سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں بھی ذکر کیا. ربا کے تعلق سے چونکہ صدقے کے ساتھ ربا بھی، صدقہ ایک الگ چیز ہے اور ربا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. بیع و شرع ایک الگ چیز ہے، سود پر لین دین کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. اس کی حرمت کا بیان ہے. پھر آگے چل کر کے قرض کے تعلق سے کچھ احکام ہیں، لین دین کے تعلق سے کچھ احکام ہیں، اور وہ آیت دین کہلاتی ہے. بڑی لمبی آیت ہے، وہ اسی سورہ کے آخر میں ہے، سورہ بقرہ کے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس پارے کے اندر یہ جو ہے آیت مداینہ ہے. اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے لکھ لینا چاہیے. لکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. میں تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کبھی لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ تو بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے، سامنے والا انکار کر دیتا ہے، یا اس کی موت ہو گئی گھر میں اور کوئی نہیں جانتا تو اس کی واپسی کیسے ہوگی. بہت سے مسائل ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جہاں لکھنے والے بہت کم ملتے تھے، ہر کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ لکھنے والے کی مزدوری بھی دینا ہو تو اس کی اجرت بھی دے کر کے، لیکن لکھنے کے لیے تاکید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کسی کو 10 20 100 200 1000 2000 بھی آج کے زمانے میں لیا دیا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر یہ ایسا رہ بھی گیا کچھ ہو گیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن جب یہ قرض بڑی رقم ہو، جہاں پریشانی ہو سکتی ہے، آگے چل کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا کر لینا چاہیے؟ اس کو باقاعدہ لکھ لینا چاہیے. یہ تاکید ہے قرآن. ہو سکے تو اس کے لیے وٹنس جو ہوتا ہے نا، 2 آدمی کو وٹنس بھی رکھ لیں. یہ تاکید ہے. ایسا کر لیں گے تو اس کے 3 بڑے فائدے. ایک تو یہ ہے کہ آگے چل کر کے انکار کا مسئلہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی جو ہے بھروسہ. یہ موت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں. کہتے ہیں کہ موت دنیا کے اندر اٹل حقیقت ہے، ہر کوئی جانتا ہے، موت پر سب کو یقین ہے. لیکن اسی طرح سے موت سب سے زیادہ بے یقینی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آ جائے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا. قرض کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا، اٹھا کر کے دے دیا، یا کسی سے قرضہ لے لیا، لینے والا صرف جانتا ہے، اس کے گھر والے نہیں جانتے. اچانک موت ہو گئی تو کون واپس کرے؟ اگر دینے والا گھر والے کے پاس جائے گا، کہے گا کہ تو کہے گا بھائی ہمیں تو نہیں پتا. تو اب یہ قرض بہت بڑا مسئلہ ہے نا. قیامت کے دن اس کا مسئلہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جن کے اوپر قرضہ ہوتا تھا. آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تو بڑا مسئلہ ہے. اب اس کو کیا ہے, لکھا ہوا رہے گا گھر میں, وہ چیز ہے وہ پتہ رہے گا تو پتہ ہے, دو گواہ بھی ہے تو پتہ ہے, وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے سامنے یہ پوری ڈیل ہوئی تھی اور یہ ایسا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ حق جو ہے حقدار کو مل جاتا ہے, وہ ضائع نہیں ہوتا. ایک تیسری اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے, مرنے والے کے بعد مرنے والے کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے تو وہ طریقہ بغیر قرضے کی واپسی کے تقسیم نہیں کیا جاتا. اب یہ لکھا ہوا رہے گا تو پتہ رہے گا کہ ان کے اوپر اتنا قرضہ تھا, پہلے وہ قرضہ نکال دیا جائے. اور وہ سامنے والا بھی ڈرتا ہے, گھر والے ڈرتے ہیں کہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے, ان کے پاس پروف ہے. آج لوگ ہر چیز کے لیے پروف مانگتے ہیں, پروف ہے, یہ کورٹ بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, مسجد میں جا سکتے ہیں, ذمہ داروں کے پاس جا سکتے ہیں, جو ہے سوسائٹی میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں, معاملہ جو ہے ہماری عزت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر لوگ احتیاط کرتے ہیں, ہاں بھائی آپ کا یہ قرضہ ہے جو ہے پہلے یہ واپس کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بیان کی. اس کے بعد خرید و فروخت کے اندر بھی یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیں, اس میں باقاعدہ گواہ رکھ لیں, یعنی وٹنس جو ہے اس کے لیے بھی رکھیں, اور اس کی بھی تاکید کی گئی ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو خریدتے ہیں اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی چیزیں جیسے آج کل یہ پراپرٹی ہے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی خریداری ہوئے باقاعدہ جو ہے تسجیل, یعنی اس کی جو رجسٹری کا کام ہوتا ہے حکومت میں, گواہ ہوتے ہیں, ساری چیزیں. تو یہ سب چیزیں قرآن نے بہت پہلے پیش کی, اور یہ سب چیزیں اسی پارے کے اندر میرے بھائیوں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک ہی زمین کو لوگ کتنی مرتبہ بیچ دیتے, جب پورے طریقے سے اس کا یہ نظم ہو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو کتنی چیزوں سے حفاظت ہو سکتی ہے, اس کا کتنا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر اسی جو ہے سورہ کے آخر میں وہ 2 آیتیں آپ جانتے ہیں, سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں جو بھی کوئی اسے پڑھتا ہے, رات میں بھی پڑھ کر کے سونے کی بات کہی گئی ہے کہ جو پڑھ لے تو رات کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ آیتیں بھی جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. میں سوچ رہا کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, لیکن اب اس کا وقت نہیں رہا ہے. یہاں سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد سورہ آل عمران کی شروعات ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن, چونکہ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے تو شروع میں قرآن کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ آل عمران ہے, اور آل عمران ہونے کے لحاظ سے اس میں عمران کے گھر والے اس کا ذکر, آل عمران کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور یہ عمران تاریخ میں 2 مشہور جو ہے نبی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, ان کے والد جو تھے ان کا بھی جو ہے عمران نام تھا. اور ایک اور عمران جن کا یہ ذکر ہے اس سورہ کے اندر, وہ عمران ہے جو کہ مریم علیہ السلام کے والد تھے. تو انہی کا اصل میں ذکر ہے, ان کے گھر والے یعنی مریم علیہ السلام کا, پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اسی کے لحاظ سے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے. تو بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا پہلے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی پیدائش سے پہلے کس طرح سے ان کی ماں نے ان کو وقف کر دیا تھا. پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. لیکن بچی پیدا ہوئی, ان کی جو ہے امید تھی بچے کے تعلق سے, لیکن وہی بچی آگے چل کر کے انہیں کو ہم مریم کہتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے وہاں احکام نازل فرمائے اور ساری چیزیں ہوئی. بعد میں ان کا بڑا اونچا مقام جانتے ہیں کہ یہی مریم ہے جن کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے.
کلمہ کن کے ذریعے سے، یعنی بغیر جو ہے باپ کے، جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ کلمہ کن، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اسی حکم سے اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھوڑا تذکرہ آتا ہے، اسی ضمن میں زکریہ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام جو کہ کفالت کر رہے تھے مریم علیہ السلام کی، جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ نمونے دیکھے جو مریم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو ان کی پیدائش کے وقت میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جو چیزیں، جو کرامات کہہ لیجئے وہاں ظاہر ہو رہی تھی، تو وہ سب دیکھ کر کے ان کے دل میں بھی خواہش پیدا۔ ان کے یہاں بچہ نہیں تھا، ان کی بیوی بانجھ بھی تھی، یعنی بچہ نہیں پیدا کرنے کی جو ہے اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی، تو یہ ایک خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ تو بنجر زمین میں بھی پودا اگا سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں زکریہ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے ان کو بیٹا نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو بیٹا جن کا نام یحییٰ ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہیں، میں نے تھوڑا خلاصہ بیان کیا۔ ایک تو 2 منٹ جو ایک بات اور پیش کر دوں، جب 2 گواہوں کی بات جہاں پہ آئی تھی آیت مدائنہ میں، تو عورتیں جو سن رہی ہیں خاص طریقے سے ان کے لیے یہ بات جو ہے آج کے دور میں اس کا بھی بڑا شور رہتا ہے کہ وہاں یہ ہے کہ 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی، یعنی 1 مرد کی گواہی کے بدلے میں 2 عورتوں کی گواہی کو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا شور ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کے ساتھ اسلام نے جو ان کو جو ہے مردوں کے آدھا رکھا ہے، یعنی یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس وہ عقل نہیں ہے، وہ ناقص العقل ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر کے کافی جو ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور آج کے اس دور میں اس لیے بھی کہ جو رزلٹ آتا ہے چاہے جو ہے کسی بھی بورڈ کا ہو، تو اس میں عام طریقے سے لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہوتی ہیں۔ پڑھائی کے معاملے میں دیکھا جائے تو لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، بہت آگے نکلی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک سوال کرتے ہیں یہ کہ جو ہے پھر یہ کیسے جو ہے اسلام میں ہے یہ جو ہے آدھی عقل، نصف عقل، یہ سب چیزیں کیوں، پھر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے مقابلے میں کیوں رکھی گئی؟ یہ سوالات ہیں جو آتے رہتے ہیں۔ تو ایک جو ہے اس کا جواب بس 2 منٹ میں آپ کے سامنے دے کر کے آج کی یہ بات ختم کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جو قرآن کے اندر جو آیت ہے اس میں کہیں بھی ایسا بیان نہیں ہے کہ عورتوں کی سمجھنے کی یا یاد کرنے کی صلاحیت کم ہے، یہ کہیں بیان نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عقل کی بات کہی گئی ہے۔ عقل کا مطلب عربی زبان میں یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یاد کرنے کی صلاحیت کو عربی زبان میں قوت الحفظ کہتے ہیں، حفظ یعنی یاد کرنے کی صلاحیت۔ سمجھنے کی صلاحیت کے لیے قوت الفہم کہتے ہیں، ذاکرہ کہتے ہیں، کسی جو ہے جو میموری میں جو چیزیں جو ہے بیٹھا لی جاتی ہے دماغ کے اندر، اس کے لیے ذاکرہ کہتے ہیں، عقل کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے جو کہا گیا عقل کے معنی اصل عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لینا، ضبط، کنٹرول، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں کنٹرول انگلش میں، وہ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ اصل میں عقل کا معنی ہوتا ہے۔ اور وہاں جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں کہی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک عورت پھسل جائے تو دوسری اسے وہ بھول جائے کی بات نہیں ہے، بھولنے کا لفظ نہیں ہے، یعنی جو عربی کا لفظ ہے تضل ہے، وہ تنسا نہیں، تنسا کے معنی بھولنے کے ہوتے ہیں عربی زبان، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، تضل کے معنی ہوتا ہے راستے سے بھٹک جائے۔ وہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے
وہ ایموشنز جسے کہتے ہیں نا، ایموشنز پر ان کا کنٹرول زیادہ نہیں ہوتا ہے، جذبات پر کنٹرول کم ہوتا ہے۔ تو عقل کے اصل معنی کنٹرول کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو دل سے جذبات، ایموشن جو ہے، اگر کوئی عورت، کوئی مرد آ کر کے کسی عورت کے سامنے تھوڑا سا رو دے تو اس کا دل فوراً پگھل جاتا ہے۔ گواہی دینا ہے، ارے نہیں ایسی گواہی دو گی تو میرا شوہر مارا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سزا ہو جائے گی، نہیں آپ گواہی مت دو، اس کا دل پسیج جائے گا، وہ نہیں گواہی۔ تو دوسری اس کی جو رہے گی نہیں یہ غلط ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم کو کہنا، ان کو جو ہے اپنے ایموشنز پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا جو کنٹرول ایک مرد کو ہوتا ہے۔ ایک عورت کیا ہوتی ہے، کسی کو بھی آنکھ میں آنسو دیکھا تو اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائیں گے، اس کو کنٹرول نہیں، روتے ہوئے کسی کو دیکھا وہ بھی رونا شروع کر دے گی، تو اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے جتنا مردوں کو ہوتا ہے۔ اصل میں وہ اس کا بیان ہے، اسی لیے اس پر خواہ کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔